لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو کہ تزکیے کی کلاس میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، وقت رہا تو آیت نمبر 11 بھی۔ تو سب سے پہلے ہماری بات ہوگی آیت نمبر 9 کے بارے میں۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے صفات ہی بس اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، نام اور صفات جو ہے، نام جو ان صفات کو شامل ہے، کیونکہ اس کے پہلے والی آیت جو 8 نمبر کی آیت تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ بھی کسی بھی جو ہے مادہ، کسی بھی فیمیل کے پیٹ میں بچہ جو پلتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے وہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی مدت مکمل ہوتی ہے، کس کی مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جو کہ بے پناہ علم ہے، اس کا ہم کوئی اس دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم جو ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہم وہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، ہر چیز کے تعلق سے جو اس کا علم ہے، اس کا ذکر تھا، تو پھر اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی غیب اور حاضر سب کا جاننے والا، یہ اس کے علم کی بات ہے۔ غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور شہادہ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب اس کا معنی لوگ کرتے ہیں تو ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، جو چیز ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو سب کچھ وہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادت، ہم کبھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور کوئی شخص عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہم جب عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب کہتے ہیں نا، تو یہ اس سے مراد غیب اور شہادہ یہ ہمارے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز نہ غیب ہے نہ کچھ، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، یعنی کوئی چیز اس سے غائب ہے ہی نہیں، صرف ہر چیز اس کے لیے حاضر، یہ چھپی ہوئی اور ظاہر، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ چھپا ہوا ہونا ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا کیا ہے معاملہ کہ ہماری یہ آنکھیں اسی چیز کو دیکھ سکتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو، لیکن اگر کسی نے پردہ ڈال دیا اس پر، یا اس کو ہماری آنکھ کے سامنے سے کہیں اور لے کے چلے گئے، تو پھر وہ ہمارے لیے غائب ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ باتیں انسانوں کے لحاظ سے ہی کہی جاتی ہے، غیب اور شہادہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی غیب اور شہادہ نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، حاضر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو سینے میں جو بات ہے، دل میں جو بات ہے نا،
ہم نہیں جانتے، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غیب نہیں ہے نا، وہ تو جانتا ہے اس کو اچھی طرح سے۔ تو یہ عالم الغیب والشہادہ، یہ ہمارے لحاظ سے غیب اور شہادہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے، اور اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے غیب نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات جو ہے وہ بہت مسئلہ رہتا ہے، یہ تو میں چاہتا ہوں کہ عقیدے کا یہ مسئلہ اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، کہ بہت سے لوگ جیسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اور دوسرے لوگ رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو غیب کا علم یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ کیا پیش کر دیتے ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ اگر غیب کا علم نہیں تھا تو وہ پھر کیسے جانتے تھے چیزوں کو؟ وہ کیسے پیش کرتے تھے وہ چیزیں جو کہ آئندہ ہونے والی ہے؟ وہ کیسے جو ہے یہ کرتے تھے کہ جو ہے حاطب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا تھا مکے والوں کو، تو آپ نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک صحابی ان کو جو ہے بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر وہ عورت ملے گی، اور اس کے جو ہے اس کے پاس سے وہ خط لے کر کے آؤ، اور واقعی ویسا ہوا بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے انہی سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے بتایا، آپ نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ عالم، اس کی وجہ سے عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم دیا گیا تھا، یہ آپ کا اپنا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کیا، اپنے فرشتے کو بھیجا یہ علم دے کر کے کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو مجھے اگر کوئی شخص امریکہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے، وہاں ایسا ہے ایسا ہے، تو امریکہ کو میں نے نہیں دیکھا ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا کہ میں امریکہ کے بارے میں جانتا ہوں حالانکہ امریکہ میرے سامنے نہیں ہے؟ تو اس کو آپ عالم الغیب تو نہیں کہیں گے نا۔ اس کو کیا ہوتا ہے کہ کسی اور نے بتایا، اور جس نے دیکھا تھا اس نے بتایا، تو آپ کو اس کا علم ہوا۔ تو یہ کسی کے بتانے سے جو علم ہوتا ہے اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اب آپ جو ہے ہمارے جسم کے اندر ابھی بہت سی چیزیں ہیں، اب یہ جسم کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ غیب۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں، انہی کو غیب کہا جاتا ہے۔ وہ غائب ہے ہم سے، ایبسینٹ جسے آپ، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ غائب۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ مشین کے ذریعے سے ایکس رے کے اندر کیا کیا ہے وہ پورا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب کیا کہیں گے لوگوں کو کہ وہ عالم الغیب ہو گئے؟ کیا وہ بھی اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عالم الغیب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا علم نہیں ہے نا، ان کو تو یہ مشین جو ہے نا، وہ مشین اس کو بتا رہی ہے کہ یہاں یہ ہے، مشین کو ہٹا دو تو اس سے کچھ نہیں معلوم۔ تو کسی اور نے خبر دیا، آپ کو اس کا علم ہوگا، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ کا علم ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو یہ علم دیا، اس کو بتایا، وحی کے ذریعے سے بتایا، تو رسول نے لوگوں کو بتایا۔ اس طرح سے رسول عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو اللہ ہے جس نے یہ بتایا ہے۔ رسول اس کو خود اس کا کوئی علم نہیں تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ غیب اور شہادہ اس کا تعلق ہم سے ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے غائب ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے اور کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور جو ہے بہت ہی، یہاں تک کہ وہ کالی چیوٹی بھی جو انتہائی کالی رات میں، انتہائی اندھیری رات میں کالی چٹان پر اگر کوئی معمولی سی چھوٹی چھوٹی سی رینگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کا بھی اسے علم ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہ جو ہے معاملہ ہے میرے، یہ جو ہے اس کے تعلق سے بات ہے۔ تو یہ عالم الغیب والشہادہ، اس کے بارے میں بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد کہا الکبیر المتعال، یہ اللہ تعالیٰ کے اور دو نام ذکر کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ الکبیر، اللہ تعالیٰ الکبیر ہے، الکبیر المتعال، الکبیر المتعال۔ تو غیب اور یعنی ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ الکبیر ہے، الکبیر یعنی سب سے بڑا، مبالغے کے ساتھ کبیر کے اندر بڑا ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ یہ لفظ آپ بڑی کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں، جو لوگ تھوڑا بھی عربی جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ کبیر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ہر جو ہے اذان میں، ہر نماز میں یہ لفظ اور یہ ذکر بار بار ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے الکبیر، المتعال، اور سب سے بلند و بالا ہے۔ المتعال کے اندر علو کی صفت ہوتی ہے۔ علو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہونا۔ یہ علو نیچے سے اوپر کی طرف جو جاتا ہے اس کو عربی زبان میں اسی کو علو کہا جاتا ہے۔ المتعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، اس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہی صفت ہے، اس کو علو کی صفت کہا جاتا ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو وہ اللہ، جس سے پہلے جو فیمیل کے پیٹ میں کیا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس اللہ کی پھر یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ غیب اور پوشیدہ اور حاضر ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے بلند و بالا ہے۔ یہ اس کی صفات ہے اور یہ اس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ذکر۔ ایک بات اور آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، ان دو ناموں کے تعلق سے، الکبیر اور المتعال کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی یہ دو نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ صفت بندوں کے اندر بھی آئے، بندوں میں بھی وہ صفت آئے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں، شب قدر کے تعلق سے ایک بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ شاید رمضان میں ہمارے کسی بھائی نے اس کے بارے میں سوال بھی کیا تھا کہ یہ دعا ثابت ہے یا نہیں ہے، تو وہ ایک مسئلہ بھی آیا تھا رمضان کے مہینے میں، تو میں نے سوچا کہ یہ جو خواہ مخواہ کا ایک غیر ضروری سوال ہے یہ، اور
یہ سب مسائل اس وقت اٹھانے نہیں چاہیے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں کوئی رپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ موقع آیا تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، اس حدیث کی جو سند ہے، اس سند کے تعلق سے تھوڑا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کلام کی وجہ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعا نہیں کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ دعا کے الفاظ یہ بالکل جو ہے صحیح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے تو پھر کیا کہنے اس کے بعد؟ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی یہ دعا کرے ليلۃ القدر میں، اسی لیے میں نے اس کا رپلائی نہیں کیا۔ دعا کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، خواہ اس طرح کی چیزیں اس وقت پیش کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دینا وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، تو میں نے وہ مناسب نہیں سمجھا تھا کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ دعا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، شب قدر ليلۃ القدر میں بھی کر سکتے ہیں، تو کسی بھی موقع پر یہ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح دعا ہے۔ اب اس وقت کہنا اس حدیث کے تعلق سے وہ کس حد تک ثابت ہے، تو اس حدیث کا جو ضعف ہے، یعنی جو ویکنس ہے اس میں، وہ بھی کوئی بہت شدید نہیں ہے، بس معمولی سی بات ہے، وہ جو ہے کہ ہاں تھوڑا جو ہے تھوڑی سی کمزوری ہے، تو اس کی وجہ سے اس دعا کو یہ کہہ دینا کہ ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھنا ہے، وہ غلط ہے۔ کوئی پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں اپنے مسئلے کی طرف آ رہا ہوں، الکبیر المتعال کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے کہ وہ صفت اس کے بندوں میں بھی جو ہے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی رحم کریں، ان کے اندر بھی رحم کرنے کی صفت۔ اسی لیے یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے وہ کہ جو ہے یہ رحم کرنے کی صفت ان کے اندر پیدا ہو۔ لیکن یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے، یہ دو ناموں میں الکبیر المتعال، ان دونوں ناموں کی جو صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی بندے میں یہ صفت آئے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے اس بندے سے جو اپنے کو بڑا سمجھ جائے، اپنے آپ کو اونچا اور ہائی فائی سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان، ایسی مخلوق سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ کبریائی، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے نا کبریائی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اس صفت کو لے کر کے۔ تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک مخلوق اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے، اس کے ساتھ گویا کہ ہو کہ نہیں میں بھی بڑا ہوں، اس طرح سے جو ہے وہ مقابلے پہ اتر آیا ہے۔ نہیں، یہ یاد رکھ لو، آج کی تزکیے کا یہ بڑا اہم پوائنٹ، بڑا اہم درس ہے، اسے ہمیشہ نوٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سخت ناپسند ہے جو اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگے، اپنے آپ کو ہائی فائی سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے اس طرح کی بات کہ اللہ تعالیٰ متکبرون کو، یعنی کبر کرنے والوں کو، اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ابلیس جو اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، بڑا سمجھنا کیا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو چھوٹا سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے ہائی سمجھتے ہو، یہ علو، اپنے آپ کو اونچا
سمجھ لیا اور کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میری صفت اوپر کی طرف جانا ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو جب ہوا میں اڑاؤ تو وہ نیچے کی طرف آئے گی، اوپر کی طرف نہیں جائے گی۔ مٹی کی صفت نیچے آنا ہے، آگ کی صفت اوپر جانا ہے۔ میں تو اوپر والا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں گا؟ اس نے حقیر سمجھا۔ کبر کی بات یہی ہے، کبر کی تعریف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کیا کہا؟ بطر الحق و غمت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی اپنے کو ہائی سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنا۔ نیچا سمجھنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا اور اونچا سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کبر، اس کو عربی میں کبر کہا جاتا ہے نا۔ تکبر کا لفظ تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہی تکبر جو ہے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا اور برتر مت سمجھو، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ ہمیشہ کیا ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، مخلوق ہوں۔ مخلوق کو چاہے اللہ تعالیٰ جتنا بھی اونچا مقام دے دے، وہ تو مخلوق ہی نہ ہے۔ الکبیر المتعال تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الکبیر المتعال تو اللہ تعالیٰ ہے نا، بڑا تو وہ ہے، اونچا تو وہ ہے، بلند و بالا تو وہ ہے۔ یہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی مخلوق اگر اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر اپنے آپ میں کوئی بڑکپن محسوس کرنے لگے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگے، بلند و بالا سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحیح بخاری میں اس کے تعلق سے بیان ہے، قرآن میں نہیں، وہ صحیح بخاری میں بیان کہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں تھے، تو کسی نے پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا تھا انا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ حالانکہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا یہ، لیکن جواب کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے نا، تو ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ جن کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے نا، تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پکڑ لی جاتی ہے، اس پر گرفت کر لی جاتی ہے۔ وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ وہ رسول تھے، اور رسول اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن جواب دینے کا یہ انداز پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس میں وہ چیز تھوڑی سی آ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والی بات۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو، رسول کے پاس جو علم آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے آسمانوں سے نازل ہوتا ہے نا وہ علم۔ تو علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جواب دینے میں تواضع ہونا چاہیے تھا، تواضع ہونا چاہیے تھا، انا کہنے کے بجائے وہ آتا ہے اس میں حدیث میں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کون ہے۔ یہ اس طرح کے موقع پر ایسے ہی جواب دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب جواب پسند نہیں آیا تو بھیج دیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس۔ میں قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ کوئی آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، بلند و بالا سمجھنے لگے، دل کے اندر کہیں کبر اگر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔
تو تزکیہ نفس کے باب میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی چور چور دروازے سے یہ کبر اور یہ تعلی، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعلی، علو سے تعلی، کبر اور تعلی یعنی اونچا سمجھنا اپنے آپ کو، یہ کبھی بھی ہم انسانوں کے اندر یہ صفت نہیں آنی چاہیے۔ تو کبھی بھی آپ سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی جو ہے اپنے دل میں ایسا کوئی خیال نہ لائیں کہ میں بڑا ہوں، میں تو ان سے جو ہے اعلیٰ اور ارفع ہوں، میں اس سے اونچے مقام کا ہوں۔ عام طریقے سے اس طرح کا غرہ جو ہوتا ہے وہ علماء کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے نوٹ کیا کہ یہ علماء کو زیادہ ہوتا ہے، جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ناراضگی ظاہر کر دی تھی جب انہوں نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ انا، اور یہ نہیں کہا تھا اللہ اعلم۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھ جانا، کچھ الگ جو ہے مخلوق سمجھ جانا، یہ خرابی علماء میں بہت زیادہ پائی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہو، اللہ کے بعد ان کا مقام، سب کچھ جو ہے صحیح، لیکن ان سب کے باوجود بھی جب آپ رہتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ تو کوئی بتا نہیں سکتا تھا، کوئی باہر سے اگر آدمی آ جائے تو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس میں رسول کون۔ اس انداز سے رہتے تھے ان سب کے ساتھ جیسے انہی میں کے ایک آدمی۔ آج میں اکثر نوٹ کرتا رہتا ہوں اس کو، میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کی، بس ایک بات ہے جو دل میں کھٹکتی رہتی ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں ان باتوں کو جو کھٹکتی رہتی ہے۔ میرا مقصد جو ہے کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہے، میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جب پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے، تو اور لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام الگ ہوتا ہے اور علماء کے لیے الگ سے ہوتا ہے، اور یہ بڑے شوق سے جاتے ہیں، جا کر کے وہاں کھاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہتے نہیں بھئی ہم بھی تو سب کے ایک آدمی ہی ہیں، اور سب کی طرح سے ہم بھی ایک آدمی ہیں، سب لوگ یہاں کھا رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھ کے کھا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ سب کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی کے اندر کھاتے وقت کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تنبیہ بھی کر سکتے ہیں نا، بتا نہ سکتے کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز چلی، ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ایسا وہ بھی جو ہے بڑے مست رہتے ہیں، ہاں بھائی ہم عالم ہیں تو دیکھو ہمارا کیا مقام ہے، اور کس طرح سے ہم کو یہ تعلی ہوتی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو اونچا سمجھنا، کہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں بھائی کوئی غلط جگہ ہے، کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن بیٹھ کر کے کھانے میں کون سا مسئلہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ساتھ ہی کھاتے تھے، سب بیٹھ کر کے صحابہ کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کے آپ کھاتے تھے، جب بھی کبھی ایسا موقع آیا تو انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ نے کھا لی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ تعلی ہوتی ہے ان کے اندر، یعنی ہم نے ایسا بہت سنا ان کی زبانوں سے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو زبانوں سے دوسروں کے بارے یہ جاہل لوگ کیا جانیں گے، ان کو کیا پتا ہے، جبکہ جن کے بارے میں وہ بات کرتے رہتے نا وہ بھی جاہل نہیں ہوتے، ان کو پاس بھی علم ہوتا ہے، بس علم کا جو ہے میدان الگ الگ ہے، ان کے پاس کسی اور چیز کا علم ہے، ان کے پاس کسی اور چیز کا علم ہے۔ اور یہی بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو خضر علیہ السلام کا پہلا درس بھی یہی تھا کہ موسیٰ تم کو اللہ نے کچھ علم ایسا دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ تو یہ ہر ایک کے پاس الگ الگ علم ہوتا ہے، یہ انداز بالکل غلط ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یہ جاہل ہے، یہ ایسا کیا، یہ جو ہے انداز، یہ تعلی کا انداز ہے، یہ تکبر کا انداز ہے، جو بدقسمتی سے
مسلمانوں میں علماء کے اندر پیدا، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں ہم نے یہی دیکھا کہ وہ بڑی کثرت سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کو تو بالکل جیسے ان کی پاؤں کی جوتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کہاں یہ سب کہتا ہے میرے بھائی؟ اسلام تو تعلی کو پسند نہیں کرتا، تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صفتیں پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کو بندوں میں پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، کہ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بلند آواز سے کہنا، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو، وسارب بالنہار، اور جو دن میں چل رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں ہے تو یہ کہو کہ اچھی طرح سے نظر نہیں آیا، بڑا اندھیرا تھا میں دیکھ نہیں پایا۔ دن کے اجالے میں ہو تو مسئلہ الگ ہے، رات کی تاریکی میں ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ ہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی بات بڑے پوشیدہ انداز میں، دارانہ انداز میں کان کے پاس لے جا کر کے کوئی بات کہتا ہے کسی کے، تو وہ بات ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ جب تک وہ اونچی آواز میں نہ کہے، ہمارے کانوں سے اس کی آواز ٹکرائے نہیں، تب تک ہم اس کی بات نہیں سن پاتے۔ تو ہمارے لیے دونوں برابر نہیں ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اگر کوئی بلند آواز سے بات کرے گا تو ہم قاعدے سے سن سکتے ہیں اور اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر وہ بہت آہستہ کہا ہے تو ہم نہیں سن سکتے۔ آواز بلند ہو، آواز بہت وسط ہو، دونوں کا فرق ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کا کوئی فرق نہیں۔ آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد ہے، تو قرآن کا بھی بیان ہے وہ سورہ مجادلہ میں۔ سورہ مجادلہ اس کا نام اسی سے ہے، خاص طریقے سے اگر کوئی خاتون ہو اس جو ہے درس میں تو وہ ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ خولہ جو ہے، خولہ بنت ثعلبہ، یہ بڑی جو ہے بہادر خاتون گزری ہوئی ہیں صحابیہ، بڑا ان کا نام۔ تو وہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو لے کر کے کہ چاہے کوئی بات آپ کتنی بھی پست آواز میں کہیں، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی چیز جو ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم آواز کو پست کر لیں گے تو وہ نہیں سنے گا، زور سے کہیں گے تو وہ سنے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے حق میں۔ تو ایک تو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں وہ خولہ بنت ثعلبہ والی بات، جو سورہ مجادلہ کی جو آیتیں ہیں شروع کی، اس کے نازل ہونے کا یہی سبب ہے۔ تو ان کے شوہر تھے اوس بن ثابت، یہ انہوں نے ان کو کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا یہ کہ اس طرح سے بات کہتے تھے تو عورت حرام ہو جاتی تھی۔ اب یوں سمجھو کہ طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، اب جو اب دونوں جب وہ ماں کی طرح سے ہو گئی تو پھر ماں کے ساتھ تو ہم رشتے ہی نہیں کر سکتے نا، تو اب اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، تو اب یہ حرام ہی ہو گئی۔ اب انہوں نے کہہ دیا، باہر چلے گئے، ان کو بڑی پریشانی تھی، خولہ کو رضی اللہ تعالی عنہ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بڑی پوشیدہ انداز میں، یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ بھی تھی اس کمرے کے کہیں کونے میں، لیکن وہ نہیں سن پائیں اس کو کہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن جھگڑتی رہیں، بحث کرتی رہیں لے کر کے کہ بتاؤ، ان کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا ہے، میرے بچے ہیں ان کے ساتھ، میری مجھے ان کی ضرورت ہے، ان کو میری ضرورت ہے، ہم جو ہے اس طرح سے طلاق ہو گئی تو ہم کیسے رہیں گے؟ بحث کرتی رہیں، بحث کرتی رہیں۔
کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بڑی جری قسم کی خاتون تھی یہ، جرات تھی ان کے اندر وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب کچھ ہو نہیں سکتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے، عرش سے اس عورت کی وہ بات سن لی۔ یہی بات آتی ہے حدیث میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی، میں اسی کمرے کے کونے میں ایک دوسری طرف تھی، میں نہیں سن پائی، اور آیت کیا نازل ہوتی ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات جو تم سے بحث کر رہی تھی۔ تو یہ ایک بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہے کہ آدمی چاہے کوئی بھی بات کتنی بھی پوشیدہ انداز میں کہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ زور سے کہنا، پست آواز میں کہنا، اس کا تعلق ہم سے ہے میرے بھائی۔ اس کا جو فرق پڑے گا وہ ہمارے لحاظ سے پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سب برابر ہے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ دو بدو کے درمیان بحث چھڑ گئی اس کے بارے میں۔ کہا، ایک نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم زور سے بولتے ہیں نا تو وہ سنتا ہے، اور جب ہم آہستہ کہتے ہیں تو وہ نہیں سنتا۔ تو دوسرے بدو نے کہا کہ جو ہمارے زور سے کہنے سے سن سکتا ہے وہ ہمارے آہستہ کہنے سے بھی سن لے گا۔ ان کے درمیان اس طرح کی بحث ہوئی۔ یہ سوچئے کہ وہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، بدو قسم کے لوگ تھے، وہ آپس میں ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ وہ بدو کے ذہن میں یہ بات ہے، سوچئے کہ یہ زور سے بھی کتنا بھی آپ بول لو، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، تو وہاں کے لحاظ سے تو آپ بہت دور ہو نا، اس کا کتنی مسافت ہے کوئی جانتا نہیں آج تک کی، جو کتنی مسافت ہے یہ ڈسٹینس کتنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اتنا ڈسٹینس ہے تو آپ چاہے ایک لاؤڈ سپیکر لگا لو، کچھ بھی کر لو، آپ جو بولو گے اور جو آہستہ بولے گا، اگر آپ کے زور سے بولنے کو سن رہا ہے تو آہستہ والے کو بھی سن لے گا اس نے کہا، کیونکہ آپ کا زور سے بولنا، اس کا آہستہ سے بولنا، یہ دونوں عرش والے کے لیے تو جو اتنی اوپر اتنے ڈسٹینس سے رہے گا اس کے لیے تو دونوں برابر ہی ہوگا نا۔ جو بہت دور ہو اس کے لیے دونوں برابر۔ تو اگر اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زور سے بولے گا تو سنے گا، تو پھر وہ آہستہ سے بولیں گے تب بھی سنے گا۔ تو دیکھیے وہ بدو جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، میں یاد دلانا چاہ رہا تھا، تو پھر ہمیں کیا؟ تو یہی ہے قرآن کی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں برابر ہے، چاہے آپ زور سے کوئی بات کہو، چاہے آہستہ سے کوئی بات کہو، پست آواز میں کہو، بلند آواز میں کہو، لاؤڈلی کہو کوئی چیز، یا بڑی جو ہے دھیمی آواز میں کہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ رات کی تاریکی اور جو ہے اندھیرے میں کوئی بات کرو، یا دن کے اجالے میں کوئی کام کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب برابر ہے۔ وہ اجالے میں جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ یہ اندھیرا اجالا ہمارا جو ہے معاملہ ہے، ہمارے لیے اس کا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اجالے میں دیکھتا ہے۔ اس کا دیکھنا الگ ہے، ہمارا دیکھنا الگ ہے۔ ہمارے لیے فرق ہے اجالے اور اندھیرے کا، اور اجالے اور اندھیرے کی یہ کہانی اللہ تعالیٰ کے حق میں برابر ہے۔ اس کے لیے کچھ اندھیرا نہیں، کوئی اجالا نہیں۔ اندھیرا اجالا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جیسے پہلے اب نے آپ سے کہا کہ غیب اور شہادت جو کہا گیا، یہ ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی چیز غیب ہے نہ کوئی شاہد ہے، سب اس کے لیے شاہد ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے، سب کی سب اس کے لیے اجالا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ اس کا علم ایسا ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہے،
اس کا سننا ایسا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے علم میں اور اس کے دیکھنے اور سننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سب برابر ہے اللہ کے یہاں۔ اب یہ آخری بات جو تزکیے کی ہے اس آیت کی روشنی میں وہ پیش کر کے آج وقت ہو گیا ہے تو درس کو ختم کروں گا۔ تزکیے کا کیا پہلو ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اس عقیدے کو مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی غلط بات چاہے کتنی ہی پست آواز میں کسی کے کان کے پاس منہ لے جا کر کے بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سنتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تنہائیوں میں کیے جانے والے گناہ بھی ویسے ہی ہیں جو دن کے اجالوں میں گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ ہم جب کسی کے کان کے پاس منہ لے جا کر کے بات کہتے ہیں، غلط بات کوئی کہتے ہیں، تو لوگوں کو تو ٹھیک ہے، نہیں ہم نے سنایا بچ گئے اس سے، لیکن اس رب سے کیسے بچیں گے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر جو ہے آواز کو سنتا ہے، کانوں کے پاس منہ لے جا کر کے کہی ہو جانے والی باتوں کو بھی وہ سنتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ رات کی تاریکیوں میں انجام دینے والے گناہوں کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے گناہ کا کوئی بھی کام، چاہے کوئی غلط بات کسی کے کان کے پاس منہ لے جا کر کے کہہ دینے سے ہمارا جرم کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ برابر ہوگی۔ اسی لیے کچھ بھی زبان سے نکالنے سے پہلے اور کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، جس کے لیے اندھیرا اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سب برابر ہے اس کے لیے، اور ہم ایک ایسی ذات کی نگرانی میں ہے جس کا سننا ایسا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی پست آواز میں اس غلط بات پر پردہ رہ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں سب برابر ہے۔ اور انسانوں کا کیا کرنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں؟ حساب کی کتاب تو کل رب العالمین کے سامنے ہونا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے، تو ہمیں سرخرو تو اس کے سامنے ہونا ہے، کامیاب تو اس کے سامنے ہونا ہے، اور ہمارے جو بھی اعمال کی پیشی ہے وہ اس کے سامنے نہ ہونی ہے، اور اس کے لیے سب برابر ہے۔ اس لیے چاہے دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، گناہ کے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اسی لیے کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، چاہے آواز کو ہم کتنی بھی پست کر لیں، کیونکہ وہ تو رب العالمین سن ہی رہا ہے نا، اس سے تو وہ چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں، اور اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔